جی آج کا جو شاعر ہے وہ ہے متنبی، یعنی متنبی بہت بڑا شاعر ہے، عربی شاعری میں بہت بڑا مقام ہے جی اس کا۔ ٹاپک ہے جی ان کا شکوہ زمانی والاخوانی، زمانے سے شکوہ اور اپنے بھائیوں سے شکوہ۔ پورا نام ہے ان کا ابو طیب احمد بن الحسین، کوفہ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ چھوٹا سا ان کا جو ہے وہ تعارف دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعارف کے بعد ہم چلتے ہیں ان کی شاعری پہ۔ متنبی کہتے ہیں نصیبو کا فی حیاتی کا من حبیب، تیرا حصہ فی حیاتی کا تیری زندگی میں من حبیب، محبوب کی طرف سے، تیرے دوست کی طرف سے، محبوب یا دوست جو مردی لگا لیں۔ نصیبو کا فی منامی کا من خیال، جیسے تیرا حصہ ہے نیند میں خیال، خواب کا۔ مطلب کہ محبوب سے اگر تجھے توقع ہے کہ تجھے بہت سی وفائیں ملیں گی تو یہ تیری غلط فہمی ہے۔ ایسے ہی ہے، اتنا ہی حصہ ہے کہ جیسے نیند میں خواب ہوتی ہے تو خواب کا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ ایک خیال ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیال ہی ہے، آپ جتنا مرضی خیالی دنیا میں ہم اپنے آپ کو رکھ لیں، خیالی دنیا میں کہ فلاں شخص میرے بغیر جو ہے وہ رہ نہیں سکتا، جو ہے وہ اس کا گزارا نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ یہ تیری غلط فہمی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اتنا سمجھ لو کہ جیسے خواب ہے نیند میں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسے ہی اگر تم امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہ تجھے محبوب سے وفائیں ملیں گی تو یہ دیوانے کے ایک خیال کے مترادف ہے اور کچھ نہیں۔ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ کوئی میرے بغیر مر جائے گا تو میں اس کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے منہ پہ 2-3 تھپڑ مارے اور خود کو ہوش میں لائے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتا ہے دوسرے شعر میں رمانی الدہر بالارضاء حتی، زمانے نے، اوپر تو شکوہ محبوب سے کیا تھا، دوستوں سے کیا تھا، یہاں کہتا ہے زمانے سے شکوہ اب کرے گا۔ کہتا ہے رمانی الدہر بالارضاء حتی، زمانے نے مجھ پر مصائب کے، بالارضاء دکھوں کے، تکلیفوں کے تیر برسائے، اتنے تیر برسائے، حتی فؤادی فی غشاء من نبال، یہاں تک کہ میرا سینہ جو ہے، میرا دل وہ کس میں چلا گیا؟ غشاء من نبال، تیروں کے پیچھے چلا گیا۔ مطلب سینے پہ تیر لگے ہوئے ہیں، اتنے دکھ پہنچے ہیں زمانے سے مجھے کہ اب میرا دل ان تیروں کے پیچھے ہے۔ کیا بہترین تشبیہ دی ہے۔ پھر کہتے ہیں فصرت اذا اصابتنی سہام، حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب بھی میرے سینے پہ تیر لگتا ہے، اتنے تیر لگے ہوئے ہیں، تکسرت النسال علی النسال، اب تیر کی نوک تیروں کے اوپر لگ کے ٹوٹ رہی ہے۔ نسال علی النسال مطلب تیر کی نوک، نسال کہتے ہیں تیر کی نوک، تیر کے اوپر لگ کے ٹوٹ رہی ہے، مطلب سینے پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں تیر نہ لگا ہو، دکھ نہ پہنچے ہوں، تکلیفیں نہ آئی ہوں۔ اب وہ کہتا حالت یہ ہے کہ تیر پہ تیر لگ کے ٹوٹ رہا ہے۔ پھر کہتا ہے وہانا فما ابالی بردایا، اور اب جو مصیبتیں ہیں ان کو سہل کرنا جو ہے، ان کو جھیلنا میرے لیے بڑا آسان ہے۔ فما ابالی، مجھے اب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لأنی من تفعت بأن ابالی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کوئی پرواہ کرنے کا، ابالی مجھے کوئی پرواہ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، شکوہ کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، تکلیف کو
جو ہے وہ ظاہر کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان جب تکالیف برداشت کر لیتا ہے تو پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے، تکلیفوں کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اب کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے تکلیفیں برداشت کرنا اب آسان ہو چکا ہے۔ تو کہتا ہے، یہ ایک شعر بھی ہے، کہتا ہے رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ یہ شعر اس میں آ جائے گا، کہتا ہے مجھ پر بہت سی مشکلیں پڑیں کہ اب مشکل میرے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے متنبی آج کے شاعر۔ تو اس میں انہوں نے شکوہ کیا ہے محبوب سے اور زمانے سے، تو اس کی تشریح آپ کے ملے گی ڈسکرپشن میں۔ تو ملتے ہیں جی اگلے لیکچر کے ساتھ۔